السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جامی۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر جناب اختیار ولی خان صاحب۔ ہمیں جوائن کریں گے خیبر پختونخوا کے جو مشیر ہیں خزانہ کی امور کے اور جو سی ایم آفریدی کے ساتھ جا کے ملے پرائم منسٹر سے، جناب مزمل صاحب اور مزمل اسلم صاحب۔ ہمیں آج جوائن کریں گی سینئر صحافی تجزیہ نگار محترمہ آسمہ شیرازی صاحبہ، کیونکہ ان کے ہاں مشاہد حسین سید صاحب یہ انکشاف کر رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ شاہد خان صاحب کو ترکی کی لے جانے کی ڈیل ہوئی تھی اور وہ آفر موجود ہے۔ اس کا احوال بھی ان سے ہم سنیں گے، اور پھر کرکٹ کے میدانوں میں ہو کیا رہا ہے، کوشش ہوگی کہ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں پاکستان کے اس فیصلے کے اوپر کیا آواز گونج رہی ہے، اور ہمارے مقامی جو ایکسپرٹس ہیں وہ کیا سوچتے ہیں۔ پاکستان نے ایک اور بلو دیا ہے بھارت کو، ایک تو میچ نہیں کھیلنا، دوسرا پی ایس ایل کے جو رائٹس ہیں، جب پی ایس ایل کھیلی جائے گی تو میچز بھارت کے براڈ کاسٹرز نشر نہیں کر سکیں گے۔ انتہائی دلچسپ صورتحال ہے، ان معاملات پہ بات ہوگی، بالخصوص جو ابھی سی ایم آفریدی کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، پھر میں اطلاع ہے کہ آج ہی کے دن مزمل صاحب کی ملاقات احسن اقبال صاحب سے بھی ہوئی ہے، لیکن اڈیالہ کے باہر صورتحال جوں کی توں ہے۔ بوشا بیگم کے جو اہل خانہ ہے وہ تو ملاقات کرنے میں کامیاب ہوئے، شیرین مزاری صاحبہ بھی ایمان مزاری سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہوئی، لیکن خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی جو بھی آج فہرست سامنے آئی تھی اس کے مطابق۔ تو یہ سب ہے کیا؟ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ان مہمانوں کی فہرست سامنے مرتب کی۔ سب سے پہلے چلتے ہیں جناب اختیار ولی صاحب کی خدمت میں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ اختیار صاحب بہت شکریہ آپ کا جناب۔ یہ فرمائیے، یہ جو ملاقات ہوئی سہیل خان آفریدی کی اور پرائم منسٹر کی، کہا جا رہا ہے کچھ حکومتی وزراء اور کچھ کے پی کے ایم این ایز تھے جو رابطے میں تھے، جس کے بعد یہ ممکن ہوا، کیونکہ بظاہر اس سے پہلے تو نظر نہیں آ رہا تھا ملاقات ہو پائے گی۔ تو یہ ملاقات کیسے ممکن ہے، اور اس ملاقات کے کوئی فیوز و برکات بھی عوام دیکھنے کو ملیں گے عوام کو یا نہیں؟ رحیم، بہت شکریہ اجمل جامی صاحب۔ دیکھیں، ملاقات جو تھی تو ہماری طرف سے ایک سٹینڈنگ آفر جو تھی تو وہ آلریڈی ویلڈ تھی اور وہ موجود تھی۔ اف یو ریممبر تو پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس بھی ان کو کئی بار کہا تھا، پھر اس کے بعد لاسٹ ٹائم آج سے کوئی 1.5 مہینہ پہلے پرائم منسٹر نے چترال کے دورے کے موقع پر بھی کہا تھا، ان کو آفر کی تھی کہ آپ آئیے اور بیٹھیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، صوبے کی ترقی کی بات کرتے ہیں۔ پھر پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ طور پر جب بیرسٹر گوہر صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب اور یہ جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے ساتھی ہیں فواد چودھری صاحب، محمود مولوی اور عمران اسماعیل صاحب، ان سب کے مطالبے پر پھر پرائم منسٹر نے پھر کہہ دیا کہ آئیے آپ کے ساتھ ہم مذاکرات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی غیر آئینی اور نہ پوری ہونے والی شرائطیں اور مطالبات نہ رکھیں تو بہتر ہے۔ تو یہ وہی آفر تھی جو ویلڈ پڑی ہوئی تھی، جس کو سہیل آفریدی نے اویل کیا۔ پروونشل ایک منسٹر اور ایک رکن قومی اسمبلی ہے، انہوں نے اپروچ کیا، انہوں نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی وزیر اعظم سے، اور پرائم منسٹر نے ان کو وقت دے دیا۔ یعنی کے پی کے ایک صوبائی وزیر کی جانب سے اپروچ کیا گیا، جس کے بعد یہ ملاقات یقینی ہوئی۔ ہماری اطلاع تو یہ ہے کہ ساتھ وفاقی کابینہ کے بھی کام وزیر کے ساتھ روابط تھے، بیک ڈور میں دونوں رابطے میں تھے، جس کے بعد یہ ممکن ہوئی۔ خیر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مزمل صاحب نے، حالانکہ کل کی جو تاثر تھا ملاقات میں سے تو یہ سمجھ آئی کہ صوبے کے بقایا جات جو حساب کتاب اور دیگر معاملات ہیں اس پہ بات ہوئی، لیکن مزمل صاحب کو میں نے ایک جگہ سنا، وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ سی ایم صاحب نے خان صاحب اور ان سے ملاقات نہ ہونے کا مدعا بھی اس ملاقات میں اٹھایا۔ کیا ایسا ہوا تھا؟ تو جواب کیا تھا پرائم منسٹر صاحب کا؟ نہیں جی، بالکل بھی نہیں۔ یہ عمران خان سے متعلق وہاں پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ اگر اس طرح کی کوئی بات اگر کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ غلط ہوگی۔ نہ عمران خان کی رہائی کی، نہ ملاقات کی، کیونکہ ملاقات کے حوالے سے سہیل آفریدی صاحب کا جو پہلے والا مدعا ہے وہ ریکارڈ پر ہے اور وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے، بلکہ جو میں کہتا ہوں آپ کو کیٹیگوریکلی ان کو بتایا گیا کہ آپ کی پارٹی الگ ہے، میری پارٹی الگ ہے، آپ چونکہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے، میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں 2 بیانیے نہیں چلیں گے، جو امن کی جنگ ہے اس میں 2 بیانیے نہیں چلیں گے، اس میں وہی بیانیہ چلے گا جو اسٹیٹ کا ہوگا، اور اپنے جو آپ کے صوبائی انسداد دہشت گردی کی جو ادارے ہیں آپ ان کو مضبوط کریں، ان کو اسٹیبلش کریں، ان کو امپاور کریں، ایکوپڈ کریں۔ آپ کو اس میں جو مدد چاہیے وہ وفاق آپ کو فراہم کرے گا۔
यही बात उनकी हुई। और दूसरा, इन्होंने अपने कुछ सूबे के हुकूक और सूबे की इसकी बात की, तो उस पर तो इस प्राइम सिलसिले में मिनिस्टर ने आज कहा फिर कि हम इतला तो है कि मुलाकात चाहते हुई हैं है कि मुजम्मल सूबे साहब की में और एहसन तरक्की हो। इकबाल साहब की, कोई बकाया जा तो लेन देन के मामलात के ऊपर वफाक और केपी अब एक पेज पे आ गया? अम, आया नहीं, ये तो आ जाएगा। अच्छा, और वो ये सारा हिसाब किताब कोई एक दिन में मेरे ख्याल में हो भी नहीं सकता। चंद चीजें हैं वो उनको क्लियर करनी है, चंद चीजें हैं जो हमने क्लियर करनी है। तो आज तो पहली मुलाकात थी मेरे ख्याल में, इसके बाद दोबारा भी उनको बैठना होगा, दोबारा भी उन्होंने बात करनी होगी। तो इंशाल्लाह बैठेंगे, सियासी मुलाकातें भी होती रहें, बेहतर है, उससे बड़ी राहें खुलती हैं। आज देखा आपने, हाँ, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत जेल में ही मुलाकात वगैरह हो गई है। मैं उस पर भी आता हूँ। और सुहेल आफरीदी जो है वो मेरे ख्याल में यानी अब इख्तियार उसको साहब, मुजम्मिल साहब ये बात समझा चुके हैं कि बिहेव लाइक अ गुड बॉय। अच्छा, सो डू यू थिंक सो एंड डू यू एक्सपेक्ट कि he'll be behaving like a good boy as per your perception? जी, आपको लगता है कि वो जो आप गुड बॉय का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो वैसे बिहेव करेंगे? करना चाहिए। गुड बॉय तो यही होता है ना कि जो डबल नैरेटिव आप नहीं, आप पैरेलल नैरेटिव नहीं थ्रो कर सकते। आप मुल्क के इदारों पर हमलावर नहीं होंगे, आप फौज के खिलाफ नारेबाजी नहीं करेंगे, शुहदा की आप तौहीन नहीं करेंगे। तो ये गुड बॉय होता है, उसको बिहेव करना चाहिए अच्छा, लाइक मैं अ गुड बॉय। आपकी गुफ्तगू से इख्तियार साहब ये समझा हूँ कि आप शायद ये फरमा रहे कीजिएगा मेरी कि आने वाले दिनों में सुहेल खान आफरीदी वज़ीर आला केपी की प्राइम मिनिस्टर से या दीगर हुकाम से मजीद मुलाकातें हो सकती हैं। बिल्कुल। ये जो कल की मुलाकात थी, ये इब्तिदा थी। आप कह लें कि ये मुलाकातों की इब्तिदा थी। मजीद मुलाकातें भी होंगी, बातें भी होंगी। तो जब मजीद मुलाकातें होंगी तो मामला ज़ाहिर बात है सियासत के भी आएंगे ज़ेर बहस, तो कोई इम्कान या गुंजाइश पैदा हो कि सियासी मामलात भी सुने जाएं, उनके मुतालबात जिसमें वो कहते हैं कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए खान साहब से। हम पॉलिटिकल लोग हैं, ये कोई गैर आईनी मुतालबात ना रखें तो पॉलिटिकल बात भी सुनेंगे, सियासी बात भी सुनेंगे, और जो हम कर सकते होंगे वो हम कर भी देंगे, लेकिन विद इन सम सर्टेन लिमिट एंड सर्कल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ पाकिस्तान। सर्कल से बाहर नहीं, चलिए ज़रा मेरे साथ आप आउट रहिएगा, ऑफ द मैंने बॉक्स। मैंने मैंने ज़हमत दी है, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार नामवर लिखा रही हैं मोहतरमा आसमा शिराजी साहिबा को भी, उनकी बात भी मैं आपसे ज़रा करवाता हूँ। आसमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैं जानना चाह रहा हूँ, कल मुशाहिद साहब ने आपके शो में जो बात की वो हल्के फुल्के अंदाज में इस मामले में गुफ्तगू करते रहे, माजी में भी कई एक प्रोग्राम्स में, ऑन रिकॉर्ड में उनकी स्टेटमेंट्स हैं, बिलखुसूस 2024 नवंबर के हवाले से। तो जो आसमा साहबा आपने गुफ्तगू की उनसे, मुशाहिद साहब से, उन्होंने बड़ी अहम बात की कि तुर्की ने ऑफ़र की हुई है कि खान साहब को हम ले जाते हैं या हमारे पास आ जाएं। तो अगर आप समझाना चाहें, बाद में ज़ाहिर बात है आपकी ब्रेक में भी या बाद में भी गुफ्तगू होगी मुशाहिद साहब से, मतलब क्या था, आप क्या समझिए उनकी इस बात से? जी, बहुत बहुत शुक्रिया जामी, आपने प्रोग्राम में मुझे वक्त दिया। एक्चुअली देखिए, जो भी उनसे बात हुई वो तो ऑन द रिकॉर्ड ही थी, और उन्होंने बहुत, लेकिन ये कि उनसे जाहिर है कि ये जरूर मैंने पूछा कि भाई कितनी ऑथेंटिक खबर है, तो जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि जाहिर है कि ये कोई मामूली बात नहीं होती, और मुशाहिद साहब जो है वो काफी रिस्पॉन्सिबल शख्सियत हैं, और उनके ऊपर ये भी कहते रहे पहले कि 24 ट्रम्प के आने के बाद जो है वो उनको रिहा करवा लिया जाएगा। तो उसके जवाब में भी अगर आप देखें तो उनकी खबर तो दुरुस्त साबित हुई कि जब 24 नवंबर को धरना दिया जा रहा था या एहतजाज का आगाज किया गया था, तो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इमरान खान साहब के लिए तब खुली थी, और उसके अंदर भी आप देखें तो ये भी वो ऑन द रिकॉर्ड हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को जाया किस तरह से किया गया, उनके कुछ नादान दोस्तों की तरफ से जो है वो इसको जाया किया गया। तो एक तरह से ऑफ द रिकॉर्ड तो कोई बात नहीं हुई, मगर जो बात हुई वो ऑन द रिकॉर्ड ही थी, जिसमें कि उन्होंने कहा कि टर्की जो है उन्होंने प्रेसिडेंट अर्दोगान ने एक डील ऑफर की थी कि इमरान खान साहब को वहां ले जाया जाए। तो जाहिर है कि अगर आप जब खबर होती है तो वो ये देखा जाता है कि कौन सी शख्सियत क्या बात कह रही है, और उनकी शख्सियत जो है वो काफी अहम शख्सियत है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को आप इग्नोर नहीं कर सकते अगर कोई बात वो करे। जी नहीं, हम अहम तरीन इदारों में जाके वो लेक्चर्स भी देते हैं, अहम तीन स्ट्रेटजिक जो थिंक टैंक्स हैं उनका हिस्सा है, गैर मुल्की मामलात में भी उनकी बड़ी अपनी से रही है। मैं आसमा साहबा समझना चाह रहा हूँ आपके अपनी लेंस से या सहाफ़ती तज्ज़िये से या मालूमात की बुनियाद पर
کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آفر ابھی بھی کہیں موجود ہے یا یہ کوئی ماضی کا ذکر وہ کر رہے تھے؟ ریسنٹ پاسٹ کا ذکر کیا ہے 2025 کا. ابھی اس وقت لگتا ایسے نہیں ہے کہ کوئی آفر موجود ہے، بلکہ جامع ہم نے بہت سارے جو حکومتی اور عسکری ذرائع ہیں ان سے بھی پھر اس کو کنفرم کرنے کی کوشش کی، تو جواب یہی ملا کہ اس طرح کی کوئی خبر بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، یا اس طرح کی کوئی اطلاع بھی نہیں، اور اس طرح کی کوئی ڈسکشن بھی جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے. تو اس کی تردید ہمیں ملی ہے اس خبر کی، مگر ظاہر ہے کہ اگر یہ ماضی میں کوئی پیش رفت اس کے اوپر نہیں ہو سکی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حلقوں سے جو ہے وہ نکالی گئی ہو، یا پی ٹی آئی کے حلقوں سے پہنچی ہو کسی مختلف جگہوں کے اوپر. تو یہ خواہش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ خبر اوتھینٹسٹی کے ساتھ آ جاتی اور ظاہر ہے کہ آئی ہے جس طرح سے مشاہد صاحب کے ذریعے سے، تو اب اس کا جواب تو مشاہد صاحب دے سکتے ہیں کہ ان کا کتنا سورس کتنا اوتھینٹک تھا. مگر جو ابھی کی صورتحال ہے موجودہ اس وقت کی، اس پہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی آفر جو ہے وہ دی گئی ہوگی. I tend to agree with you. میں نے بھی معلومات لینے کی کوشش کی تو کچھ ایسا ہی تاثر ملا جو آپ بیان فرما رہی ہیں. میں نے ابھی اختیار صاحب سے بھی جواب لینا ہے، لیکن آسمہ صاحبہ یہ مشاہد صاحب ڈیورنگ دس کنورسیشن سم ہاؤ پریگمیٹک بھی دکھائی دے رہے تھے کہ وہ اگر زیاد صاحب کے دور سے مشرف صاحب اور باجوہ صاحب کا ذکر کر رہے تھے خان صاحب کے تعلقات کا، تو وہ اسے ڈینائی نہیں کر پا رہے تھے، پریگمیٹک اپروچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایسی ایکویشن ڈھونڈ رہے تھے یا تاثر دے رہے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی دوبارہ فیورٹ ہو سکتے ہیں وہ. بالکل، دیکھیے وہ ظاہر ہے کہ یہ تو پاکستان کی تو تاریخ بھری پڑی ہے. آپ ناممکن کو ممکن ہوتا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب کہا جاتا تھا کہ کچھ نہیں ہے اور پھر جب کچھ ہو جاتا تھا تو وہ ساری افواہیں جو تھیں وہ سچ ثابت ہو جاتی تھی. مگر اب اس وقت جو ہے وہ صورتحال اسی طرح کی ہے کہ اگر ہم دیکھیں حکومتی ذرائع کو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس وقت، آگے جا کے کیا ہوگا وہ ایک اہم بات ہے. اور جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو عمران خان صاحب 24 نومبر کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو پیغام کے اوپر، بلکہ اس سے زیادہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ڈی چوک پہ آ گئی تھیں، انہوں نے بغیر اجازت کے، جسے کہنا چاہیے جو عمران خان صاحب کے ساتھ طے پا رہا تھا اس سے بالکل الگ ہو کے اپنا فیصلہ لیا تھا، اور وہ ڈی چوک پہ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ جو ڈیل تھی وہ رہ گئی تھی. مگر یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے کہ عمران خان صاحب کو انگیج کیا گیا تھا اور عمران خان صاحب انگیج ہوئے تھے. اس کی تصدیق تنویر احمد صاحب بھی کرتے ہیں جو بزنس مین ہے امریکہ میں. اس کی تصدیق جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب نے بھی کی ہے، علی امین گنڈاپور صاحب بھی جو ہے وہ رابطے میں رہے ہیں. تو یہ تو مختلف شیر افضل مروت نے وہ اس حوالے سے آتی رہی. جی بہت شکریہ آسمہ شہزادی صاحبہ، آپ نے وقت دیا. جی اختیار صاحب ہوں دسو، یہ مشاہد صاحب کس بیس پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا کوئی ایسی ماضی میں ترکیہ نے کوئی پیشکش کی تھی؟ دیکھیے جامی، ایک تو مطلب جس کے پاس کہانی ہوتی ہے نا، اب کہانی کتنی سچی ہے، کتنی لمبی ہے، کتنی چھوٹی ہے، یہ اس کو ہی پتا ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے. لیکن اب زیب داستان کے لیے اگر اس میں ساتھ کوئی ایک نظم آد یا غزل 2 ساتھ لگا لے تو وہ الگ چیز ہے، وہ پھر بات لمبی اور بڑی ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ 24-25 نومبر سے جی عمران خان صاحب جو ہے تو وہ ڈیل کی کوشش میں ہے. یہ جو باہر لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور لمبا کھڑا ہے اور جھک نہیں رہا، یہ نہیں کر رہا، وہ یہ ساری باتیں یہ لغویات ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کے شو میں کہا بھی تھا کہ وہ ڈیل کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی ضمانت لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. خان صاحب جو ہیں وہ اتنے انپریڈکٹیبل ہیں اور اتنے انٹرسٹ وردی ہیں کہ ان پہ کوئی اعتماد کر نہیں سکتا. جو اگر کبھی کوئی بات کہے بھی ضمانت لینے والا کوئی نہیں. تو کوشش میں تو وہ ہیں، ایک عرصے سے ہیں. تو میں مشاہد صاحب کی بات پہ اتنا ہی کامنٹ کروں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں 24-25 نومبر 2024 سے آن ورڈ وہ ڈیل کی کوشش میں ہیں، لیکن ضمانت دینے کو کوئی تیار نہیں. بالفرض میں ایک عام شہری صحافی کے طور پر آپ کی بات درست مان لوں تو پھر ایک عام فہم سی بات یہ بھی ہے کہ ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر جو گفتگو ہوتی ہے وہ کوئی بدلی سی ہو، کچھ اور طرح کی ہو، پھر اس قدر تلخی یا اس قدر جو اسٹریٹ موومنٹ اور دیگر جو معاملات ہیں، قائمہ کمیٹی سے استعفے، اس کی ضرورت ہی نہ ہو. پھر علی امین گنڈاپور کو نہ اتارا جاتا، سہیل آفریدی کو نہ لگایا جاتا.
تو دستیاب ڈاٹس مجھے آپ کی بات کی تصدیق نہیں کرتے دکھائی دیتے. ٹویٹر ہینڈل کو دیکھیے اور پھر یہ ساری چیز جو بات آپ نے کی یہ اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر دیکھیے یہ وہ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں اور وہ اٹیک بالنگ کر رہے ہیں. کبھی یارکر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی ان سوئنگر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی باؤنسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ پچ کی جو حالت ہے اس پہ نہ باؤنسر ہو رہا ہے نہ یہ ان سوئنگر ہو رہا ہے, یعنی ڈیڈ پچ ہے آپ کہہ رہے ہیں, آپ اسے ڈیڈ پچ قرار دے رہے ہیں, فلیٹ پچ. میں وہ ویسے ہی ہوا میں تیر چلا رہے ہیں. اور یہ کرکٹ کی داؤ پیچ میں اور سیاست کے داؤ پیچ میں بڑا فرق ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ میں ان کو انڈر پریشر رکھوں گا تو یہ میرے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے. میں پریشر بڑھاؤں گا عوامی طرف سے, سوشل میڈیا کی طرف سے, تو یہ میری تمام شرائط پہ مان جائیں گے. لیکن میرے خیال میں وہ اب دل برداشتہ ہو چکے ہیں. اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 126 دن مجھے ڈی چوک میں برداشت کیا تھا, اور اس وقت کیا تھا جب میرے ساتھ سب کچھ ساری دنیا, ساری کائنات میرے ساتھ مل گئی تھی. ایک خدا نہیں ساتھ تھا, باقی ساری دنیا اس کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں کہ زمینی خدا ان کے ساتھ تھے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی آپ کہنا چاہ رہے ہیں, جہاں زبان آپ کی رک گئی, کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کے ساتھ زمینی خدا تمام موجود تھے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں جب آپ کی زبان رک گئی, آپ کا جملہ ادھورا رہ گیا؟ نہیں, میں نے بات پوری کی. میرے خیال میں شاید انٹرنیٹ کی وجہ سے اب تک پہنچی. میں پھر کہہ دیتا ہوں, میں نے کہا 2014 کے دھرنے میں سارے زمینی خدا اس کے ساتھ مل گئے تھے, لیکن اگر نہیں تھا تو ایک اللہ اس کے ساتھ نہیں تھا. اور 126 دن ہم نے ان تمام قوتوں کو, صرف عمران کو نہیں, جو اس کے ساتھ دیدہ ندیدہ, وہ ساری اختیار صاحب میں ایک بات آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو انڈر پریشر رکھ کر وہ کوئی فیصلہ بلیک میل کر کے یا آرم ٹوئسٹنگ کر کے وہ نہیں لے سکتے ہیں. میں آپ سے ایک میں بات سمجھ, آپ کہہ رہے ہیں دل برداشت, کوئی ایسا دل برداشت, میں ایسی کوئی مثال سننا چاہ رہا ہوں نا. مثلا نہ تو سہیل آفریدی کی نومینیشن دل برداشتگی کی علامت ہے, نہ ان کے سوشل میڈیا کے پیغامات دل برداشتگی کی علامت ہیں, نہ اسٹریٹ موومنٹ 8 فروری کے احتجاج دل برداشتگی کی علامت ہیں. تو میں کیسے سمجھوں کہ دل برداشتگی ہے کہیں؟ کیا کوئی آپ نے جیل میں کیمرے لگا کے دیکھا سنا, کیا مطلب حکمت کیا اس میں آپ کے بیان؟ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو اتارنا جو ہے یہ دل برداشتہ ہی ہونا ہے, یہ فرسٹریشن ہے. مجھے یہ بتائیے سہیل آفریدی 3 مہینے بعد علی امین گنڈاپور والی پوزیشن پر آ گیا کہ نہیں آیا؟ کیسے آ گیا. کیسے سر؟ اب اگر آپ ٹویٹر ہینڈل کی بات کرتے ہیں تو جو ٹویٹیں وہاں سے نکلتی ہیں, اگر وہ دل برداشتہ نہ ہوتے تو وہ ایسی ٹویٹیں کرتے. ٹھیک, وہ تو بڑی اچھی ٹویٹ کر سکتے تھے, لیکن دل برداشتہ اور فرسٹریٹڈ بندہ ہی ایسی ٹویٹس کرتا ہے جیسے عمران خان صاحب کر رہے ہیں. چلیے میرے ساتھ آپ رہیں تھوڑی دیر کے لیے, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. چھوٹی سی بریک صاحب, ابھی 2-4 بڑے اہم نکتے ہیں, کیونکہ وہ بشرا بیگم جو ہیں ان کے اہل خانہ کی ملاقات تو ہوگی, شیری مزاری کا میں نے ذکر کیا, ان کی بھی ہوگی. خان صاحب سے نہیں ہو سکی ملاقات, تو یہ بھی گفتگو میں اختیار صاحب نے کہا کہ تھوڑی بہت چیزیں بہتر ہوئی ہیں, یہ بھی پوچھتے ہیں ان سے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا مزمل اسلم صاحب نے, میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں, مشیر ہیں خزانے کے پی سرکار میں, اور وہ ملاقات میں شامل تھے. اور میں نے اختیار ولی صاحب کو بھی اس لیے روکا ہوا تھا کہ انہوں نے ابھی تردید کی کہ اس ملاقات میں خان صاحب کے حوالے سے یا میل ملاقات کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی, سختی سے انہوں نے تردید کی. لیکن مزمل صاحب شاید آپ کی یہ سٹیٹمنٹ تھی, آپ نے کہیں کوئی ایسا تاثر یا بیان دیا, کیا میں درست کہہ رہا ہوں جی مزمل اسلم صاحب؟ دیکھیں جی, میں اختیار ولی صاحب جو ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں, اور ان کی اپنی اوپینین ہے, کیونکہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا جی. اور کل جو ہے کے پی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ بڑے اچھے بچے بن کے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے صرف اس کا جواب یہ دیا تھا کہ لگتا ہے کہ ان کی اپنے بھائی سے بات نہیں ہوئی, اور اگر وہ فون پہ پوچھ لیں کہ 1 گھنٹہ 5 منٹ میٹنگ میں کیا کیا ہوا تو ان کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک, تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ اختیار ولی صاحب اگر وہاں پہ امیر مقام صاحب تھے, وہاں پہ جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب تھے جی, ان سے اگر تفصیل سے پوچھ لیں, ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں میں ذرا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں نا ان کی یعنی کلیئرٹی آف مائنڈ کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات میں خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی, اس مدعے کو سی ایم نے اٹھایا, آفریدی صاحب نے,
نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ دو چیزوں پہ ملاقات تھی اور وہ تھی کے پی فائنینشیل ایشوز اور سیکیورٹی اینڈ لا اینڈ آرڈر. لیکن جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں روبوٹ تو نہیں تھے نا وہاں بیٹھے ہوئے, انسان بیٹھے ہوئے تھے, جذبات بھی ہوتے ہیں اور پھر اس میں گلے شکوے بھی آتے ہیں. تو گلے شکوے میں باتیں گئی ہیں ادھر سے ادھر, بہت ساری گئی ہیں اور بہت زیادہ گئی ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر کسی نے یہ ورڈ یوز کیا کہ بہت زبردست خوشگوار ماحول میں ہوئی تھی, ایک ٹینس ماحول میں چیزیں چل رہی تھی, اسموتھ نہیں تھی اتنی. اچھا لیکن یہ وہ بہت اچھی میٹنگ ہوئی, یعنی وہ جو مسکراہٹیں تھیں, مسکراہٹیں جو تھیں وہ صرف تصویروں کے لیے تھیں. سر وہ تصویر اگر ایک گھنٹے میں اگر میں آپ کے پاس کیمرہ دے دوں اور آپ کو کلک کریں تو میرے خیال سے کوئی 4000 کلک یا 5000 کلک بن جائیں گے. تو اس میں کوئی ایک اینگل کبھی منہ کھلا ہوگا, کبھی یوں ہوگا. تو اگر چلیں میں اختیار صاحب کا جواب لینا چاہ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک مدعا اور واضح کر دیں. چلیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت سی باتیں ہوئیں اور تصدیق آپ کریں کہ یہ مدعا بھی شاید زیر بحث آیا ہے ملاقات نہ ہونے کا, تو اس کے اوپر پرائم منسٹر کا جواب پھر کیا تھا؟ اگر یہ گفتگو ہوئی تو وزیر اعظم پاکستان نے پھر کیا جواب دیا؟ کوئی رد عمل تو دیا ہوگا. دیکھیں کبھی جب اینکر سوال پوچھتا ہے تو ایک سوال کے بدلے میں ہم 4 جواب یا 3 جواب دیتے ہیں. اسی طریقے سے جب سہیل آفریدی صاحب نے باتیں کی تو 3-4 باتیں ایک ساتھ کی, تو اس میں ایک یہ بات بھی آئی, تو اس میں 2 یہ بات کو جو ہے ویل لیفٹ کر دیا گیا, اس پہ کوئی زیادہ بحث نہیں ہوئی, یا میں یہ کہہ لوں. لیکن یہ ایسا نہیں ہوا, انہوں نے ضرور بولا کہ جی میں 4 ماہ ہو گئے ہیں میری چیئرمین سے میری ملاقات نہیں ہو رہی. لیکن یہ بھی نہیں انہوں نے کہا کہ آپ میری ملاقات کرائیں, انہوں نے کہا ملاقات نہیں ہو رہی لیکن انشاءاللہ جلدی ہوگی. تو ایسا یہ کہنا, تاثر دینا کہ بالکل ہی نہیں, پرائم منسٹر نے اس نقطے کو اگنور کیا. اگنور مطلب وہ انہوں نے اپنی ایک مثال دے دی کہ ان کے ساتھ جب وہ حکومت میں نہیں تو کیا ہوا. صحیح, وہ انہوں نے اس جواب میں اپنا جواب بنا لیا, اپنے حالات کو, یا ان کے ساتھ جو سختیاں ہوئی تھی وہ انہوں نے ایک قصہ سنا دیا پکڑ کے. چلیے یعنی جب والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تھا جی اور جو اس دن ان کے ساتھ معاملات پیش ہوئے تھے, انہوں نے وہ قصہ سنا دیا. جی اختیار صاحب اب آپ کی باری ہے. سر آپ نے مزمل اسلم صاحب کی گفتگو تو سن لی, وہ گھنٹہ 5 منٹ کی ملاقات ہو تو اس میں ظاہری بات ہے مسکراہٹیں بھی ہوتی ہیں. 2 معاملات پہ تھا, فائنینسز اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, لیکن یہ بات سی ایم نے کی ہے. آپ تو کہہ رہے تھے بالکل نہیں ہوئی. میں مزمل صاحب کی بات کو درست مان لوں, میری بات تو آپ خیر سائڈ پہ ہی رکھ لیں. کل سہیل آفریدی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں خود کہا کہ عمران خان کے متعلق کوئی تذکرہ نہیں ہوا. یہ بات بھی ٹھیک ہے. تو میری کیا آتھینٹیسٹی بات کی رہے گی کہ میں آپ کہوں کہ ہوئی نہیں ہوئی, اور مزمل صاحب کی کیا رہے گی؟ سہیل آفریدی صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی, تو کسی کی بات دوسرے کی کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس پہ تبصرہ کیا؟ میں ساتھ باہر اور اگر کر بھی لیتے, اس کے بعد کسی نے سوال پوچھا آپ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے کے بارے میں بات کی, یہ والی بات میں کیا بول رہا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا میری 4 ماہ سے ملاقات نہیں ہوئی اور میری ملاقات انشاءاللہ جلدی ہوگی. 2 چیزوں میں فرق ہے. کیسے؟ اور کوئی اس پہ بات یہ اسی کا ذکر ہے نا مزمل بھائی, یہ تو اسی بات کا ذکر ہے نا, یہ تو اسی بات کا ذکر ہے جس کے اوپر اختیار صاحب بات کر رہے ہیں. انڈائریکٹلی تو وہی بات کر رہے ہیں. میں نے تو اگلی وہ جو بات ہوئی اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے کیا بات کی وہ بھی بتا دی. ابھی تک کسی نے یہ کہیں آپ نے کسی چینل میں نہیں سنی ہوگی کہ وزیر اعظم صاحب نے اس میں اپنا بات بتائی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جب ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا اور اس دن کورٹ میں کیا ہوا. تو وہ ایسے ہوا میں بات آ گئی. میں کہہ رہا ہوں نا بات ہمارا ٹاپک کیا تھا, اختیار ولی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹاپک تھا فائنینشیل ایشوز اینڈ سیکیورٹی, لیکن باتوں میں ایک بات ہوتی تھی, ایک دوسرے کو جو ہے وہ گلے شکوے بھی ساتھ ساتھ چلتے تھے, جس میں ایک یہ بات ہوئی جس میں وزیر اعظم صاحب نے اپنی بھی بات بتائی کہ ان کو کیا حالات فیس کرنے پڑے. صحیح. جی اختیار صاحب آپ بتائیے. میرے تو بتانے کی بات ہی ساری ختم ہو گئی ہے. میرے خیال میں کیس تو ختم ہو گیا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی تھی, اور اس بات کی تصدیق جو ہے وہ سہیل آفریدی نے خود کر دی تھی. اور سہیل آفریدی سے اب لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ تم جو باہر جلسوں میں کہتے ہو کہ عمران خان کی رہائی میری پرائیورٹی نمبر 1 ہے, تمہاری پرائیورٹی نمبر 1 جہاں پہ موقع تھا بات کرنے کی تم نے تو بات ہی نہیں کی.
تو اب ان ٹرولنگ سے اور اس سوشل میڈیا کی اچھا پریشر سے چلیے بچنے کے لیے میں نے مزمل صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑی کم ہو اس کی انٹینسٹی. میں نے آپ سے اجازت بھی لینی ہے اور مزمل صاحب سے میں نے مزید گفتگو ابھی کرنی ہے صوبے کے لا اینڈ آرڈر فائنانسز کے اوپر، لیکن جانے سے پہلے اختیار صاحب یہ بشرا بیگم صاحبہ سے تو ملاقات ہو گئی 3 ہفتوں کے بعد، ایمان مزاری سے بھی شیری مزاری صاحبہ کی ملاقات ہوگی، لیکن خان صاحب سے نہیں ہو سکی. تو یہ جو قدرے جو ڈھیل آئی بشرا بیگم کے معاملے میں، یہ کیسے معجزہ ہوا؟ یہ تو تھوڑا بہت ہم ان کو جھلک دکھانا چاہتے تھے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، تو ہم نے تھوڑا بہت اختیار ان کو دکھا دیا ہے. انشاءاللہ 8 فروری کے بعد ان کو اور بھی اختیار دکھا دیں گے. یعنی 8 فروری سے پہلے ملاقات نہیں ہونے دیں گے آپ خان صاحب سے؟ جی میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں جامی، آپ کیوں نیگیٹو لے رہا ہوں؟ میں تو تصدیق چاہ رہا ہوں. کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی ملاقات بھی جلد ہو جائے گی خان صاحب سے. بہت شکریہ جناب اختیار ولی صاحب. مزمل صاحب آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آپ کو کہہ رہے ہیں جی ہم اپنے اختیارات دکھانا چاہ رہے تھے اس لیے ہلکی سی جھلکی دکھائی ہے. میں تو صرف یہ کہوں گا، میں تو صرف دیکھیں وہ جو بھی کہیں گے میں ان کی بات کو کنٹیسٹ نہیں کروں گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سارا کچھ ان کو پتا تھا تو کل کی میٹنگ میں امیر مقام کے ساتھ کے پی سے 2 ہی لوگ تھے، ان کو بھی بٹھا لیتے. کیوں نہیں بٹھایا؟ صحیح. چلے میں ذرا آ جاتا ہوں، آگے آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے چلیں آگے آ جاتے ہیں نا. اور بھی میں نے تو آپ کو ذرا سنجیدہ معاملہ، نسبتاً سنجیدہ معاملہ جو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے زحمت دی. میں ایسا سنجیدہ ہی ہوں، آپ کو کیوں لگ رہا ہے میں سنجیدہ نہیں ہوں؟ نہیں، میرا خیال ہے آج کل سیاسی امور پہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کو عوام الناس کو زیادہ سنجیدہ لے نہیں رہے. سنجیدہ معاملہ لا اینڈ آرڈر ہے، سنجیدہ معاملہ فائنینسز کے ایشوز ہیں، سنجیدہ معاملہ اسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل کوہیرنس کا معاملہ ہے، اور جو ہمیں چیلنجز درپیش آپ کے سامنے ہیں. آج آپ کی ملاقات ہوئی احسن اقبال صاحب سے؟ میری آج وزیر خزانہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، احسن اقبال صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ فوری ملیں اور جو معاملات یہ بتا رہے ہیں ان کو سن لیں. اگر اس میں گنجائش ہے تو جو میکسیمم ہو سکتا ہے کریں اور تعاون کریں. اور میں تھینکفل ہوں دونوں حضرات کا، انہوں نے آج ٹائم دیا، ملاقات کی، ہماری بات سنی. جو ہم ان سے جو ڈسپلیس ہوئے ہیں لوگ، اس میں جو ہمارے اخراجات ہوئے تھے ہم نے وہ بھی سامنے بتائے رکھے. انہوں نے اس پہ کہا کہ یہ ہمارے خود آپ کو پتہ ہے فسکل پوزیشن ٹائٹ ہے، لیکن جو آپ کے جو واجبات ہیں جو اس سال کے ہم نے بجٹ میں رکھے ہیں اس کو ہم فوری طور پہ پروسیس کراتے ہیں، ریلیز کراتے ہیں تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا ایز ڈاؤن ہو. تو اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے اور میں اس میں بالکل میرا سٹیٹمنٹ بھی پبلکلی جو ہے آ چکا ہوا ہے اس پہ. تو مزمل صاحب پینڈنگ چیزیں کیا تھیں فائنینسز کے معاملے کے اوپر جو ابھی تک وفاق کے ذمہ واجب الادا؟ دیکھیں پینڈنگ میں جو ہے نا، سب سے پہلے ہمارے بجلی کے واجبات ہیں وہ پینڈنگ ہے. جو مرج ایریا کے جو ڈیولپمنٹ فنڈز جو حکومت نے بجٹ میں رکھے ہوئے ہیں اس میں ڈیلے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، آپ ہمیں کم دیتے ہیں، اس کو دیکھ لیں، نظر ثانی کر لیں. پھر اس کے علاوہ ڈسپلیس پرسن کے لیے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ کسی کی اس کی کتاب میں نہیں تھے، وہ ایک دم آئے ہیں سال کے بیچ میں، تو ہم وہ اس میں کر رہے ہیں تو وفاق ہمارا اس میں ہاتھ بٹا لے. یہ تمام چیزیں تو وہ جو ہے اس پہ کافی حد تک. اور پھر ہمارا کلیم تھا کہ ہمیں جو وفاق نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے تو ڈیویزیبل پول NFC میں جو ہمارے پیسے ہمیں کم آئے ہیں تو وہ اس میں اب وہ ایڈریس ہو چکا ہے کہ وہ ہر وقت رہتے ہیں تھوڑے سے پیسے وفاق کی طرف، وہ ریکنسیلیشن پہ پڑے ہوتے ہیں. جیسے جیسے FBR سے ریکنسیلیشن ہوتی ہے وہ رقم ساتھ ساتھ ادا ہوتی رہتی ہے. ٹھیک. تو یہ واٹر اینڈ پاور بورڈ کے سیکٹری کو بھی بلا لیا تھا، احسن اقبال صاحب، ان کی ٹیم تھی. پھر اس کے علاوہ وزیر خزانہ کے ساتھ بیٹھے تو ان کی ٹیم تھی، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان معاملات کو سنا بھی، اور اپنی کیپیسٹی اور اپنے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے گو کہ ہمیں اس سے بہت زیادہ امید تھی کہ مل جاتا، لیکن انہوں نے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے جو بیسٹ کر سکتے تھے وہ کیا انہوں نے اس پہ. اچھا مزمل صاحب، یہ دیکھیں نا، اب آپ بتا رہے ہیں کہ سائن ہو گیا معاملہ، پیش رفت ہوئی، ملاقات بھی ہوگی، آپ کی بات سنی گئی. تو اس سے ایک بڑا سادہ سوال، اس سے ایک بڑا سادہ سوال جنم لیتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب پینڈنگ چیزیں تھیں، کو گلے شکوے تھے، اور تو ملاقات پہلے کیوں نہ کی گئی؟ دیکھیں سر، یہ تو مجھے نہیں پتا. میں صرف یہ جانتا ہوں کہ کل کی میٹنگ میں یہ بات آئی کہ دونوں آفیسز جو ہے 4 ماہ بعد پہلی دفعہ مل رہے، جس کی وجہ سے کوارڈینیشن میں ایک فقدان آیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ غلط فہمیاں بڑھ گئی. تو یہ اگر آپ کی اور ہماری سیاسی اختلافات، سیاست دونوں کریں اپنی اپنی،
لیکن اگر بڑے ایشوز میں کوارڈینیشن ہو جائے گی تو یہ غلط فہمیاں کم ہوں گی. تو مستقبل میں ملاقاتیں ایشوز پہ ضرور کر لیں. اگر وزیر اعظم صاحب کی ہاں کوئی میٹنگ ہے یا کوئی اور ہے تو اس سے جو ہے اختلافات جو ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ میں کافی کمی آ سکتی ہے, جس پہ ایگری کر لیا دونوں سائڈوں نے کہ ٹھیک ہے ایشوز میں ایٹ لیسٹ کمیونیکیشن ہونی چاہیے. اور ہمارا اس میں مدعا یہ تھا کہ لوکل ریپرزنٹیشن ساتھ ساتھ شامل ہو, خیبر پختونخوا کے لوگوں کا بھی انپٹ آئے تاکہ اچھا یہ تو مجھے ابھی کچھ دیر پہلے نا جی اختیار ولی نے بھی کہا کہ یہ تو ابتدا آنے والے دنوں میں مزید ملاقاتیں ہوں گی, تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اب مزید ملاقاتوں کا ماحول بنے گا, امکان پیدا ہوگا؟ دیکھیں اب ہو سکتا ہے کہ اختیار ولی صاحب کو کسی ملاقات میں بلایا ہو تو ان کی اطلاع ہو, جب مجھے جس ملاقات میں بلائیں گے تو بتا سکتا ہوں. ابھی تو مجھے نہیں پتا کون سی آج میری ملاقاتیں ہوئی ہیں 2, باقی اب یہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز پہ ملاقاتیں ہوں تو اچھی بات ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس میں ہمارا بالکل کلیئر ویو ہے کہ آپ لوکل انپٹ لیں اور اس سے جو ہے لوکل انپٹ سے آگے معاملات کو چلائیں. اور ہو سکتا ہے کہ لوکل انپٹ میں ہم زیادہ ہارڈ لائن, ہماری عوام زیادہ کہ آپ زیادہ سختی کریں, ہم نے یہ بات بھی بولی, لیکن انپٹ لیں اور حالات کے ساتھ فیصلے کریں. تو اس پہ ایگری ہوئے کافی حد تک, جسے کہتے ہیں نا کہ اس معاملے کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ 4 ماہ بعد ملاقات ہوئی جس کی وجہ سے فرق بہت بڑھ گیا تھا. اگر یہ ملاقاتیں فریکوینٹلی ہوئی تو فرق کم ہوتا جائے گا, لیکن اگر پھر 4 ماہ لگ گئے تو جہاں ہم کھڑے ہوئے اس سے اور دور کھڑے ہو جائیں گے دونوں. اچھا مزمل صاحب, یہ ضروری ہے کہ کس طریقے سے اب یہ سارا وزیر اعلیٰ صاحب نے کل ایک بات بولی کہ وزیر اعظم پورے پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. وزیر اعظم کا اس میں میجر رول ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو شیپ اپ کریں. تو آپ لیڈ لیں گے تو چیزیں جو ہیں اور بہتر ہو جائے گی, اور اس میں آپ جو ہے خیبر پختونخوا کی عوام, خیبر پختونخوا صوبہ, ان کو جو ہے اسی طریقے سے ٹریٹ کریں جس طریقے سے آپ باقی صوبوں کے لیے کرتے ہیں. آپ نے پی ایس ڈی پی میں ہماری ایلوکیشن کم رکھی, اس کو بڑھائیں. یہ جو ابھی لوگ سختی برداشت کر رہے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں, ان کی پین میں جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا ذکر کریں, تو چیزیں جو ہے خود بخود بہتر ہوں گی. تو یہ بات ہوئی ہے. چلیں یہ تو بڑا خوش آئند ہے بظاہر جو تاثر آپ دے رہے ہیں, اور یہ بھی کہ ملاقاتیں ہوتی رہیں تو یہ چیزیں ڈیزالو ہو سکتی ہیں, سالو ہو سکتی ہیں, سولوشن پہ جا سکتی ہیں. اب پہلی ملاقات ہوگی جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے اوپر بھی ایپیکس کمیٹی اور دیگر سیکیورٹی کمیٹی کو اجلاس ہوتے ہیں. کیا اس کے بعد یہ امکان پیدا ہوگا کہ سی ایم اس کا بھی حصہ بنیں گے آپ؟ لیکن سر اس میں ایک تجویز یہ آئی ہے کہ صوبائی ایپیکس چیف منسٹر اس کو چیئر کرتا ہے, وہ بلا لیں, اور جب صوبائی ایپیکس ہوتی ہے تو پھر نیشنل ایپیکس ہوتی ہے. وہ نیشنل ایپیکس صوبائی ایپیکس سے جاتی ہے نیشنل ایپیکس, اور پھر وہاں پہ وزیر اعظم اس کو چیئر کرتے ہیں, وہ بلاتے ہیں. تو وہ کل اس پہ جو ہے یہ ایک مشورہ سامنے آیا ہے. لیٹ سی کہ ہاؤ اٹ گوز, کہ وہ ہوتی ہے کب ہوتی ہے, فوری ہوتی ہے, اس پہ ڈیلیبریشن ہوتی ہے. یہ کل مشورہ سامنے آیا ہے جس سے پھر صوبائی انپٹ بھی خود بخود اس کے اندر آ جاتا ہے ان چیزوں. تو یہ مشورہ سی ایم کا تھا یا وفاقی حکومت کی جانب سے تھا؟ یہ جو ہے سجیشن جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے آئی تھی. ٹھیک, اس کا مطلب ہے وہ جو سی ایم صاحب کا مطالبہ تھا کہ جی لا اینڈ آرڈر کے اوپر سیکیورٹی ادارے ہمیں بریفنگ دیں, تو یہ تو پھر ادر وے اراؤنڈ یہاں سے پورا ہو جائے گا وہ مطالبہ. دیکھیں یہ ایپیکس کمیٹی نا مور دین, میں نے اٹینڈ کی ہوئی ہے, مور دین بریفنگ ہوتی ہے. اس میں آبویسلی سیکیورٹی ادارے دونوں سائڈ کے, یہاں ہمارا ہوم ڈپارٹمنٹ بھی بریف دیتا ہے اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی دیتی ہے. پھر اس کے بعد اسٹریٹجی پہ ڈسکشن ہوتا ہے, اس میں آپشنز پہ ڈسکشن ہوتا ہے. کچھ آپشنز پہ حکومت نہیں مانتی, کچھ آپشنز جو ہیں حکومت دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ وائبل نہیں ہے, تو یہ اس میں انپٹ آ جاتے ہیں. پھر پہلے بریفنگ ہوتی ہے, پھر ان بریفنگ کی بیسس پہ کہ کرنا کیا چاہیے. تو یہ اگر ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں حل نکلیں گے. ٹھیک, تو مزمل صاحب بیفور وی وائنڈ اٹ اپ, میں جاننا چاہ رہا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کا کس قدر اہم کردار تھا اس ملاقات میں, یہ اس ملاقات کے جاری رکھنے میں, اچھا تاثر پیدا کرنے میں؟ جتنا سر میں غیر اہم تھا وہ بھی اتنے غیر اہم تھے, اصل تھے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ صاحب. اچھا گالی مکا دیتے. اچھا تو بات ہے نا سر, ایک گھنٹہ 5 منٹ میں پھر زیادہ اہم کردار کس کا تھا کہ ملاقات مثبت طریقے سے آگے بڑھے, پرائم منسٹر کا یا سی ایم کا؟ سر وہ 2 مین اینکر کر رہے تھے, وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے تھے. ہم تو جسے کہتے ہیں, میں تو اپنے آپ کو اسپیئر ٹائر کے طور پہ بیٹھا ہوا تھا وہاں, میں مالی معاونات جو معاملات تھے اس کو پیش کر لیتا تھا ساتھ,
رانا ثناءاللہ صاحب تھوڑا سا پولیٹیکلی جب کوئی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ان پٹ دے دیا، لیکن مین جو تھے نا کل وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا شو تھا. بہت بہت شکریہ جناب مزمل اسلم صاحب، آپ کا آج آپ نے اس معاملے پہ کھل کے بات کی. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں اور پھر ایک سروے آیا ہے FPCCI کا کہ اداروں کے اوپر لوگوں کو اعتماد کتنا شفافیت اور احتساب کے اوپر، اس کی بات ہو. پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ایک ہمارے یہاں ادارہ ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز اینڈ کامرس اینڈ انڈسٹری، جسے ہم FPCCI کہتے ہیں. اس کی عہدیدار اکثر پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، ملک کی معیشت کو درپیش جو مسائل ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. وہ پریس کانفرنس آپ ٹی وی پہ دیکھتے بھی ہیں. تو انہوں نے پاکستان میں شفافیت اور احتساب پر ایک ملک گیر سروے کروایا ہے. بڑے دلچسپ اور معنی خیز اس کے نتائج سامنے آئے ہیں، جس میں جو تاثر ہے اداروں کے اوپر یا زمینی حقائق ہیں اس کے فرق کو اجاگر کیا گیا. بظاہر کئی شعبہ جات میں تاثر بڑا منفی ہے. حکومت کی جو ذمہ داریاں یا اداروں کے اندر شفافیت یا احتساب کا معاملہ ہے، عام فہم سی شکایات ہیں. لیکن یہ سروے کیا کہتا ہے؟ یہ سروے کے مطابق 68% جو رائے دہندگان ہیں ان کے تاثر کے مطابق سرکاری رشوت ستانی عام ہے، جبکہ اس سروے کے مطابق 27% رائے دہندگان نے کہا کہ انہیں ذاتی طور پر ایسی صورتحال کا سامنا ہوا جہاں ان سے رشوت مانگی گئی. یعنی تاثر ہے 68% کا اور ذاتی طور پر تصدیق کی گئی 27% کی جانب سے. تو اب یہ تاثر بڑا اہم ہے جی، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن جو حقائق سامنے ہے اس سروے کے مطابق وہ کچھ اور تصویر پیش کر رہے ہیں. اس رپورٹ میں نتیجہ یہ بھی نکالا گیا کہ 56% جو رائے دہندگان ہیں ان کے تاثر کے مطابق سرکاری اداروں میں اقربا پروری ہے، نیپوٹزم ہے. لیکن جو 24% تعداد صرف بنتی ہے رائے دہندگان کی جنہوں نے اوپینین دی کہ ذاتی طور پر ان کو اس کا تجربہ ہوا. تاثر اقربا پروری کا 56% ہے، لیکن جو ایفیکٹ ہوئے متاثرین ہیں وہ جنہوں نے ذاتی طور پر رائے دی وہ 24% ہے. یہ بھی بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے. پھر 59% رائے دہندگان کے مطابق سرکاری اداروں یا عہدیداروں میں غیر قانونی ذرائع سے دولت بنانے کا رجحان موجود ہے. یہ سرکاری اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ دولت کماتے ہیں، مال دولت سمیٹتے ہیں. لیکن یہ سروے بتاتا ہے کہ 5% نے صرف کہا کہ انہوں نے کسی سرکاری ملازم کو غیر قانونی طریقے سے ایسے کرتے دیکھا. یہ بڑا اہم ہے اور دلچسپی ہے. 67% کے مطابق انہیں کسی بھی قسم کی بدعنوانی کا تجربہ نہیں ہوا. 73% نے بتایا کہ انہیں کبھی رشوت دینے کی نوبت پیش نہیں آئی. 76% نے اقربا پروری سے کوئی واسطہ نہ پڑنے کا انکشاف کیا. پتہ نہیں سیمپل سائز کیا ہے، لیکن نتائج بڑے دلچسپ ہیں اور قابل غور ہیں. سروے رپورٹ کے مطابق شفافیت کے اشاریے میں اسلام آباد سر فہرست، پنجاب اور KP نمایاں رہے. اینٹی کرپشن اداروں میں نیب کو سب سے مؤثر ادارہ سمجھا گیا ہے. احتسابی نظام سے متعلق آگاہی میں اس سروے میں حصہ لینے کے مطابق بہتری آئی ہے. FIA، وفاقی اور صوبائی محتسب اور NCCI سے بھی عوامی آگاہی سامنے آئی. یہ جو نیا ادارہ بنا ہے سائبر کرائم کے اوپر جو FIA کے اندر ہی کام کرتا ہے. عوام کی سب سے زیادہ واقفیت جو ہے، یا آپ یہ سمجھیں کہ عوام کا سب سے زیادہ واقع کتنا پڑتا ہے، واسطہ کس سے پڑتا ہے، تو وہ پولیس کے ساتھ پڑتا ہے. اس کے بعد دوسرا جو شعبہ پڑتا ہے جس میں عوام کو زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اسپتال ہے. پھر وابڈا آ جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے جناب علی تعلیمی ادارے، وہ اس میں نمایاں رہے ہیں. سروے کے دوران سرکاری اداروں میں میرٹ پر بھرتی کو سب سے مثبت اصلاح قرار دیا گیا. عوامی تجربات میں شفافیت کے حوالے سے سرکاری اسپتال سر فہرست رہے. اس کے بعد نادرا، تعلیمی ادارے اور ٹریفک پولیس کا نمبر آیا. اب اس کی کنکلوژن کہاں ہوتی ہے؟ 31% شہری حکومتی انسداد بدعنوانی اقدامات سے مطمئن. اطمینان کم ہے، زیادہ ہونا چاہیے اگر سروے کا تاثر درست ہے. 37% غیر جانبدار رہے. صرف 32% نے عدم اطمینان کا اظہار کیا. 11% کو RTI قانون سے آگاہی، 34% کو بدعنوانی رپورٹ کرنے کے طریقہ کار کا علم ہے. یہ بڑا حیرت انگیز ہے. جانے سے پہلے میں کرکٹ کے پر تبصرہ کروں کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ میچ کھیلنے سے انکار کیا ہے، یعنی ٹیم میدان میں نہیں اترے گی. تو بھارت میں خاصا واویل ہے، خاصا رولا پڑا ہوا ہے، کیونکہ کئی ارب روپے کا نقصان ہوگا بھارت کو. مہنگا ترین کمرشل پاکستان اور انڈیا کے میچ کا ہے جو میچ ہونا ہے شری لنکا میں. اب اس سے بعد ایک اور بلو دیا ہے پاکستان نے انڈیا کو، وہ یہ کہ جو PSL ہونی جس میں 2 نئی ٹیمیں بھی آ گئی. اور میں خبر یہ بھی دوں کہ سیالکوٹ سٹالینز کی نئی ٹیم آئے گی جس میں اسٹیون اسمتھ جو ہیں، جو آسٹریلین مایہ ناز بلے باز ہیں، وہ بھی حصہ لے رہے ہیں. تو ٹیموں میں اضافہ بھی ہو گیا، غیر ملکی پلیئر بھی بڑے آ رہے ہیں. تو اس کے بعد جو اس کے پلینگ رائٹس ہیں، یہ براڈ کاسٹنگ کے رائٹس ہیں، نشر کرنے کے رائٹس ہیں. ظاہری بات ہے انڈیا سمیت دیگر پوری دنیا میں جو براڈ کاسٹرز ہیں وہ رائٹس خریدتے ہیں PCB سے، PSL سے، اور پھر وہ اپنے اپنے ممالک میں نشر کرتے ہیں، اس کی قیمت بھرتے ہیں. تو پاکستان نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ بھارت میں جو براڈ کاسٹرز ہیں
انہیں کسی قسم کے رائٹس دینے ہی نہیں پی ایس ایل کے. پی ایس ایل وہ کسی ایپ یا ٹی وی کے ذریعے نہیں دیکھ سکیں گے. میرا خیال ہے وی پی این لگانا پڑے گا. مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.